السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو احوال بتاؤں گا اپنی پکنک کا۔ آج ہم نے پروگرام بنایا تھا، ہمارے ساتھ ایک نہر ہے تھل برانچ، اس کے اندر ہم نے نہانا بھی تھا اور سوئمنگ بھی کرنی تھی، اس کے علاوہ ڈائیونگ بھی کرنی تھی۔ ہمارے کافی دوست ہمارے ساتھ تھے جو یہاں بیٹھ کے یہ کہتے تھے جی ہمیں سوئمنگ بھی آتی ہے، ہمارا سانس بہت لمبا ہے جی، ہم ڈائیو بہت جو ہے نا دور سے کر سکتے ہیں۔ تو وہاں جا کے وہ سارے بلند و بالا دعوے ان کے جھوٹے ثابت ہوئے۔ آپ یہ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ چار دوست ہمارے کھڑے ہیں، تو ان کا مقابلہ تھا ڈائیو کرنے کا۔ تو یہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ پہلے جو ہے نا وہ یہ تین دوست ڈائیو کر رہے ہیں، اور اس میں ایک کو آپ دیکھیں گے وہ بالکل آگے جا کے جس نے اونچا سا ڈائیو کیا ہے، اس کا نام طاہر ہے، اور یہ آگے جا کے دیکھیں گرا ہے، اس میں یہ بالکل اس نے صحیح ڈائیو کیا۔ اور چوتھے صاحب جو تھے ان کی کھڑے کھڑے ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور وہ ان کو ہمت ہی نہ ہوئی ڈائیو کرنے کی، اور اب دیکھیں یہ ان کو غیرت آ گئی ہے اور یہ ڈائیو کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، اب یہ ڈائیو تو کیا لیکن غلط کیا، دیکھیں ان کی ٹانگیں ان سے آگے جا کے گری ہیں، اور یہ بیچارہ جب باہر نکلتا تھا اور ایسے مخبوط الحواس بنا ہوتا تھا جیسے انہوں نے زندگی میں کبھی نہیں نہایا، اور وہ بڑا ایسے سانس اس کا پھولا ہوتا تھا، ہمیں بڑا مزہ آیا اس کو دیکھ کے۔ دوستو یہ دیکھو، اب سارے ہمارے دوست اکٹھے ہو کے آ گئے ہیں اور یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ کس کی ڈائیو سب سے زیادہ ہوگی، لمبی ہوگی۔ اور ایک ریفری کھڑا کیا گیا ہے جو آپ کو بالکل لیفٹ سائڈ پہ ایک نظر آ رہا ہے، یہ اس کو تیرنا بالکل نہیں آتا، اور یہ بلند و بالا دعوے کرتا ہے، اور اس نے اپنی شلوار میں نا ہوا بھر کے رکھی ہوئی ہے، جب بھی یہ جب مارتا ہے اور اس کی ہوا جو شلوار ہے وہ پھول جاتی ہے، اور یہ تیرتا رہتا ہے اور ہاتھ پاؤں مار کے باہر آ جاتا ہے۔ خدا نہ کرے کسی ٹائم اس کی ہوا نکل جائے تو پھر کام خراب ہو جائے گا۔ تو دیکھیں یہ ڈائیو کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ جو دور ڈائیو کیا جس نے وہ طاہر تھا جو، اور یہ دیکھیں یہ ہوا والے صاحب جی آگے گرے ہیں، اور یہ دیکھیں تھوڑی دیر بعد اوپر نکل آئیں گے اور یہ تیرتے شیرتے ہوئے باہر آ جائیں گے۔ اور یہ ویسے بہت رسکی ہوتا ہے، جب ہم چھوٹے تھے تو ہم بھی ایسے ہی شلوار میں ہوا بھر کے نہاتے رہتے تھے اور تیرتے رہتے تھے، یعنی مفت کی ہمیں ٹیوب مل جاتی تھی، تو ٹیوب تو پھر بھی ہر بندے سے ہٹ جاتی ہے، لیکن یہ ہوا جو ہے یہ شلوار بندے کے ساتھ اٹیچ رہتی ہے اور بندہ ڈوبتا نہیں ہے اور آسانی سے تیر لیتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارے پاس آج کا۔ جی ناظرین یہ دیکھیں جی، ہمارے وہ دوست ہیں جن کی ٹانگیں بہت زیادہ کانپتی ہیں، جب یہاں بیٹھے تھے تو ایسے ایسے دعوے کرتے تھے جیسے یہ پورا تیر کے سمندر کراس کر لیں گے۔ تو اب دیکھیں یہ پہلے 2 گھنٹے کھڑے ہو کے سوچتے ہیں، پھر یہ ڈائیو کرتے ہیں۔ جی یہ ڈائیو کر رہے ہیں، یہ ڈائیو کرتے کرتے ان کی دیکھیں ٹانگیں پیچھے آ جائیں گی، اور یہ ان کا منہ یہ دیکھیں، اور یہ الٹا منہ ہو کے ڈائیو کرتے ہیں۔ اب ان کو خود پتہ نہیں ہوتا، جب یہ نکلتے ہیں نا ایسے ان کا منہ بنا ہوتا ہے عجیب سا، بندے کو ہنسی بھی بہت زیادہ آتی ہے اور بندہ افسوس بھی کر رہا ہوتا ہے کہ بندہ ایسے دعوے نہ کرے۔ اب دیکھیں جی 1 بائی 1 یہ ڈائیو کر رہے ہیں، اور یہ ایک ریفری جو ہے وہ کھڑے ہو کے دیکھتا ہے کہ کس کی ڈائیو سب سے زیادہ دور ہے۔ دیکھیں یہ دوسرے بندے نے ڈائیو کیا، اب جو ہے یہ تیسرے صاحب کو وہ غیرت دلوا رہے ہیں کہ بیٹا آپ بھی ڈائیو کر لو۔ یہ طاہر صاحب ہیں، اس کی ڈائیو سب سے زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ آپ کو یہ پکچر سے بھی آگے، یہ کیمرے کی رینج سے بھی آگے جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دیکھا ہے یہ کیمرہ تو ایک ہی جگہ ٹھہرا ہوا ہے۔ اب دیکھیں یہ وہ صاحب ہیں جن کی ٹانگیں کانپتی ہیں، اور یہ ان نے بھی ڈائیو کیا اور بالکل ہی سامنے آ کے گرے۔ اور یہ اوپر جو ایک بچے ہوئے ہیں بیچارے، وہ وہی شلوار والے ہیں جن کی شلوار میں ہوا بھر جاتی ہے اور وہ تیرتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ شادی شدہ ہیں اور 3-4 بچوں کے باپ بھی ہیں، لیکن جو ہے نا یہ جب وہاں اندر جاتے ہیں تو ان کی آواز نہیں نکلتی اور یہ کانپتے رہتے ہیں، کانپ کے بیچارے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا جمپ لگاتے ہیں، اور پھر جب باہر نکل آتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ آج تو نے مجھے بچا لیا ڈوبنے سے، اور پھر دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں ایسے کہہ رہا تھا بیٹا یہ جو ہے نا ہر مرتبہ جب تو جاتا ہے نا کچھ نہ کچھ صدقہ دے کے جایا کر، اور پھر جب واپس آتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ آ کے کھاتا ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ ایک آ کے ڈبکی لگاتا ہے تاکہ اس کا حوصلہ بڑھے، اور یہ اس کا جو ڈائیو کرنے کا طریقہ ہے یہ دیکھیں۔ دوسرا جو ساتھ کھڑا ہے نا اس کو وہ تھوڑا سا غیرت دل آ رہا ہے کہ بیٹا وہ سارے ڈائیو کر کے نکل بھی گئے ہیں اور آپ ابھی تک اوپر کھڑے ہو۔
تو دیکھیں یہ بھی کوشش کرے گا، لیکن ابھی اس کا جو ہے نا ارادہ نہیں بن رہا۔ اب دیکھیں وہ ساتھ والے جو غیرت دلوا رہے تھے بندے، اس نے خود ہی ڈائیو کر لیا ہے اور وہ اچھی ڈائیو کی ہے۔ اب اس کی بھی اچھی خاصی لمبی ڈائیو ہے۔ اب اس صاحب کو بھی غیرت آنے والی ہے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ بھی اب ڈائیو کرے گا، اور یہ ڈائیو کر لی اس نے۔ میں اپنے دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نہر ہے یہ اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے اور اچھی خاصی گہری بھی ہے، تقریباً 11 سے 12 فٹ اس میں پانی ہے، اور اس کی چوڑائی بھی اچھی خاصی ہے۔ یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے یہاں پہ نہانا، لیکن پھر بھی کچھ لڑکے جو ہے نا وہ رسک لے لیتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک ہے اور اس میں پانی کا بہاؤ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر خدا نہ کرے بندہ اندر جائے اور پھر واپس نہ آئے تو یہ ملتا بھی نہیں ہے بندہ کسی کو۔ تو میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو کہوں گا کہ اپنے چھوٹے بچوں کو کبھی بھی ایسی نہروں پہ نہ جانے دیں، اور یہ بہت خطرناک نہریں ہوتی ہیں، یہاں سے پھر بندہ کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ اس کے علاوہ دیکھیں اگر ہم لوگ گئے ہیں تو ہم سارے تیرنے والے تھے، اور یہ ہم نے ساری زندگی یہ نہایا ہے ان نہروں میں اور ان کا ہمیں پتہ ہے۔ تو دیکھیں یہ صاحب جی جو جمپ کر رہے ہیں نا، یہ اسے تیرنا نہیں آتا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی وہ شلوار میں ہوا سی بھری ہوئی ہے، اور یہ جب جمپ کرتا ہے تو پھر وہ جو ہے نا خود بخود تیرتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا قد بھی اچھا خاصا بڑا ہے، اور اس جگہ پہ جمپ کرتا ہے جہاں تھوڑی سی نہر کم گہری ہے، اور یہ پانی دیکھیں کیسے تیزی سے چل رہا ہے اور بندے کو بہا کے کسی نہ کسی ایک سائیڈ پہ لے جاتا ہے۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ انٹرٹینمنٹ بھی ہے، لیکن یہ خطرناک بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اپنے چھوٹے بچوں کو کبھی بھی نہ جانے دیں، کیونکہ پانی بہت خطرناک چیز ہے۔ جب میں چھوٹا تھا تو ایک مرتبہ میں نہر پہ نہانے گیا، تو وہاں مجھے 2-3 ڈبکی آئی، تو مجھے اس وقت پتہ چلا کہ اس کی موت کتنی خطرناک ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر میں نے آہستہ آہستہ تیرنا سیکھا۔ تو دیکھیں دوستو، یہ جتنے بھی لوگ نہا رہے ہیں یہ تقریباً نوجوان ہیں، اور یہ دیکھ بھال کے جمپ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ایک جو تیر کے چھوٹے بھائی ہیں یہ جمپ کر رہے ہیں، یہ پہلے کلیئر کرتے ہیں آگے کوئی بندہ تو نہیں ہے۔ بعض اوقات اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ جمپ مارتے ہیں تو نیچے اور کوئی بندہ ہوتا ہے، تو یہ سارا آپس میں ٹکراتے ہیں اور بندہ پھر بے ہوش ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اوپر آ ہی نہیں سکتا اور پانی میں ہی بہہ جاتا ہے۔ تو یہ ہم پہلے نہانے سے پہلے ادھر ادھر سارا کلیئر کرتے تھے کہ ہمارے سارے دوست باہر ہیں، پھر ہم جمپ کرتے تھے تاکہ یہ کسی کو کوئی چوٹ نہ لگ سکے۔ نیچے سے تو چوٹ لگنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ 10-12 فٹ جو گہرا ہے وہاں تک تو بندہ جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو بھی بندہ ڈائیو کرتا ہے وہ تھوڑا سا نیچے گہرائی میں جاتا ہے، 5 سے 6 فٹ تک، پورا نیچے نہیں جا سکتا۔ تو یہ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ یہ ایک سبق آموز بھی ہے۔ میں نے اس وجہ سے بھی بنائی ہے کہ اپنے دوستوں کو دکھا سکوں کہ یہ چیزیں، ہمارے بچے جو آج کل کے ہیں وہ بڑے جذباتی ہیں، اور جذبات کے اندر وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں نہروں پہ نہانے، اور پھر بڑے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں، اور ایسے حادثات ہوتے ہیں جو انسان کو ساری زندگی نہیں بھولتے۔ تو دیکھیں آپ اپنے بچوں کو کبھی بھی نہ جانے دیں، اگر وہ تیرنا بھی جانتے ہیں پھر بھی نہ جانے دیں۔ دیکھیں بعض اوقات نوجوانی کے اندر انسان ایسی کوئی شرط لگا لیتا ہے جسے وہ پورا نہیں کر سکتا۔ دیکھیں جب پہلی مرتبہ میں نے اس کے نہر کے اندر جمپ لگایا تو یہ بہت چوڑی ہے، تو درمیان میں جا کے میرا یہ ہوا کہ سانس ختم ہو گیا، پھر میں نے تیرنا چھوڑ دیا، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کر کے میں کنارے تک گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر مجھے احساس ہوا کہ میرا سٹیمنا تو بالکل ختم ہو چکا ہے۔ دیکھیں انسان اگر کوئی کام نہیں کرتا تو پھر اس کا آہستہ آہستہ سٹیمنا ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہ ہمارے صاحب جی کھڑے ہیں جو ابھی جمپ مارنے کا سوچ رہے ہیں، یہ بہت ہی یعنی بزدل ٹائپ ہیں، اور ان کی پہلے تو ٹانگیں کانپتی رہتی ہیں، پھر یہ آہستہ آہستہ لوگ ان کو غیرت دلاتے ہیں، پھر یہ جمپ مار دیتے ہیں، اور پھر جب باہر نکلتے ہیں پھر 15 منٹ پورا بیٹھ کے یہ سانس لیتے رہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا، اتنا تو میرا سٹیمنا کم نہیں تھا۔ یہ پانی کی جو ایکسرسائز ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ دیکھیں 1-2 ہاتھوں کے اوپر اپنے پورے جسم کو اٹھانا بہت خطرناک بھی ہے اور بہت زیادہ سٹیمنا بھی مانگتا ہے۔ تو دوستو دعا کریں ہمارا ٹرپ اچھا گزرے انشاءاللہ۔ یہ میں اپنے دوستوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ ان نہروں کا پانی کتنا خطرناک ہوتا ہے اور کتنا تیز ہوتا ہے۔
تو اپنے چھوٹے بچوں کو کبھی بھی اس میں نہ نہانے دیں، کیونکہ وہ اناڑی ہوتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں چلتا اور وہ ڈوب سکتے ہیں۔ تو یہ ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں تک شیئر کریں۔